کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام کاشان ہے سر۔ تم خاصے سلجھے ہوئے لگ رہے ہو، پھر آخر ایسی کیا وجہ تھی جس نے تمہیں قاتل بنا دیا؟ سر میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ کووڈ پینڈیمک سے نبردآزما ہونے کے بعد موجودہ حکومت کی معاشی سماجی اصلاحات اور بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ ٹیکسٹائل اور آٹو موبائل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کراپس اپنا ہدف پورا کر رہی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ اور آئی ٹی میں بھی ایک نمایاں گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جی ڈی پی میں بھی ریکارڈ اضافہ ہے۔ صحت کے حوالے سے مفت علاج غریب عوام کی زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ بے سہارا لوگوں کے قیام و طعام کی کامیاب پالیسی نے ملک میں غربت کی سطح سے بھی نیچے رہنے والے لوگوں کو عزت کا مقام دلایا ہے۔ اگر آنے والے صدارتی انتخابات میں عوام نے اچھے لیڈر کا انتخاب کیا اور نئے صدر نے بھی ایسی اصلاحات جاری رکھی تو آنے والے چند سالوں میں ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ ہماری خوشحالی اور ترقی ووٹ کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب تک کی نیوز اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ سب بکواس اور جھوٹ۔ میرا لیڈر تو شاہ نواز ہی ہے، میں تو اسی کو ووٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر کاشان، آپ ہماری شارٹ لسٹ میں ہیں۔ آپ کی فائنل سلیکشن کی صورت میں آپ کو کال کر لیں گے۔ شکریہ سر، اللہ حافظ۔ سر بنڈل آف تھینکس، میں کل ہی جوائن کر لوں گا انشاءاللہ۔ بابا آپ یہاں ہیں؟ مجھے آپ کو ایک گڈ نیوز دینی ہے۔ مجھے نارمل ٹیکسٹائل میں جاب مل گئی ہے، بہت اچھا سیلری پیکج ہے اور وہ بھی گاڑی کے ساتھ۔ واہ بھائی زبردست، یہ تو بڑی خوشی کی خبر سنائی تم نے۔ اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی۔ آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ ماما کو میں بھی بہت مس کرتا ہوں، بہت جلد وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہاں بیٹا، وہ ایک اچھی ماں ہی نہیں، ایک اچھی بیوی بھی تھی، میرا ہمسفر۔ بس بیٹا اب تم جلد سے جلد اپنی شادی کی تیاری کرو۔ تمہاری ماں یہ خواہش دل میں ہی لے کر چلی گئی۔ اگر تم کہو تو تمہاری پھپھو سے بات کروں، وہ کوئی لڑکی دیکھے۔ بابا وہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، وہ میری یونی کی کلاس فیلو تھی، بہت اچھی ہے۔ اچھا بیٹا، بابا کو بتایا بھی نہیں، تم نے تو یہ مشکل خود ہی حل کر دی۔ بیٹا اگر تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، زندگی تو تم نے گزارنی ہے، بس لوگ اچھے ہونے چاہیے۔ تھینک یو بابا، آپ بہت اچھے بابا ہیں۔ جی بہت اچھے لوگ ہیں وہ، آپ ملیں گے تو آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ ہاں، جاب ملنے کی خبر کے ساتھ ایک سرپرائز بھی ہے۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے اور بابا مان بھی گئے ہیں۔ میں اور بابا جلد ہی بات کرنے تمہارے گھر آئیں گے۔ اوہ ریئلی؟ آج تو خوشخبریوں پہ خوشخبریاں سنا رہے ہو۔ پہلے مجھے ماما سے تو بات کر لینے دو، جب بتاؤں گی پھر آنا۔ ہاں ٹھیک ہے بابا، ہم کون سا ابھی آ رہے ہیں۔ بیٹا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پیٹ میں شدید درد ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چلیں بابا جلدی سے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ اور کب سے ہو رہا ہے درد؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا بابا؟
میں نے سوچا ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہی ہے، پر یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق تو آپ کے والد کو اپینڈیسائٹس ہے، ان کی فوری اپینڈکس سرجری کرنی ہوگی۔ آپ ٹائم پر آ گئے ہیں، ورنہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ایمرجنسی ہے تو جلدی کریں پلیز، میرے پاس تو اب بس بابا ہی رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فارم فل کر دیں، ہم ارینجمنٹس کرتے ہیں سرجری کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سرجری کے کیا چارجز ہوں گے، اور سرجری میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ ویسے تو کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہونے تھے، لیکن آپ کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق آپ کے چارجز حکومت برداشت کرے گی، آپ کے لیے بالکل فری ہوگا۔ مجھے تو حکومت کی اس پالیسی پہ یقین ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ضرورت پڑی۔ اینی وے، پلیز بسم اللہ کریں۔ شکر ہے بابا، آپ صحت یاب ہو گئے اور اتنا اچھا علاج میسر آیا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں ابھی تک، آنٹی سے بات کی یا نہیں، یا کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہو؟ ہاں، آج کی ٹریٹمنٹ اسی لیے تو دے رہی ہوں، تمہیں سرپرائز دینے کے لیے۔ ماما نے کہا ہے نیکسٹ سنڈے ان کو بلا لو۔ اوہ ریئلی، یہ تو بہت بڑی خوشخبری سنائی تم نے۔ جاب کیسی چل رہی ہے تمہاری جاب کا بھی بتایا تو ماما کو منانے میں آسانی ہو گئی۔ آخر ماں ہے نا، بابا نہیں ہیں، اس لیے ماما زیادہ کانشیس ہیں۔ صحیح بات ہے، والدین فکر مند جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو جناب، جاب بڑی فٹ جا رہی ہے، کمپنی اچھا منافع کما رہی ہے، اس لیے امپلائیز بھی خوش ہیں کیونکہ بونسز مل رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے اپنا دور حکومت کامیابی سے پورا کیا اور اب ملک نئے صدارتی انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز میں اتنا ہی۔ آپ کے لائکس، کامنٹس، شیئرنگ اور چینل سبسکرپشن ہمارے لیے آکسیجن ہے، اور آپ کے لیے ہر نئی آنے والی کہانی کا بر وقت نوٹیفیکیشن۔ سو پلیز، اور ہاں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ فرح، جلدی کرو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، شادی کے بعد آج پہلا دن ہے آفس کا۔ ہاں یار، بابا کی وفات اور شادی کے بعد ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ماما اور بابا کی دعاؤں کے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، نئی حکومت نے 1 سال میں اپنی ناکام پالیسیز اور کرپشن کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں، میرے یا آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں ایک تجزیہ کار ہوں، اور ہم کسی بحث میں بھی نہیں پڑتے کہ یہ ہوا یا وہ ہوا۔ ہم صرف ریزلٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے کیا ریزلٹس تھے اور اب ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہر ایک چیز واضح ہو جائے گی۔
جی صحیح کہا آپ نے. تو آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں جن کی مدد سے ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ آپ کے ہی چینل پہ پچھلی حکومت کی کارکردگی دکھائی جاتی رہی، جس میں مین چیز جی ڈی پی ہے. ریکارڈ گروتھ تھی، یعنی انڈسٹری، ایکسپورٹس اور ایگریکلچر ہر شعبے میں ایک نمایاں اور ریکارڈ اضافہ تھا. یہی پیمانہ ہوتا ہے نا کسی ملک کی گروتھ کو جانچنے کا. جب ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہو پھر ہم ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں، ساتھ صحت اور غریب کو اوپر لانے کی پالیسیز پر بھی کام ہو رہا تھا. جی ہمارے چینل پہ یہ دکھایا جاتا رہا ہے. تو پھر عوام نے موجودہ صدر کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں، ہم کسی بھی ایسی بحث میں نہیں جا رہے کہ موجودہ صدر کا انتخاب کیسے ہوا. ہم تو صرف اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں اور ہمیں انہی اعداد و شمار کا پیمانہ اپنانا ہوگا، ورنہ آپ حکومتی اور اپوزیشن نمائندوں کو بلا کے جتنے مرضی سال ٹاک شوز کر لیں، دونوں نے ہر قسم کے حالات میں جواب گھڑ کے رکھے ہوں گے اور ہم کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. تو صحیح جانچنے کا پیمانہ رزلٹس ہیں کہ کون کیا رزلٹس دے رہا ہے. ہمارا پیمانہ صرف رزلٹس ہونا چاہیے، نہ کہ ٹاک شوز. جی تو موجودہ حکومت کے کیا رزلٹس ہیں اب تک؟ موجودہ حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہو تو جی ڈی پی کو نہ بڑھائیں بلکہ قرض لیتے جائیں، ان کو صرف ڈیولپمنٹ پہ لگاتے جائیں تاکہ عوام خوش ہو جائے اور ملک مقروض سے مقروض تر. ملک کی پروڈکشن کو نہ بڑھائیں. اس کے لیے دو کام ہی کرنے کافی ہیں. بجلی اور پیٹرول اتنا بڑھا دیں کہ نہ آپ کی انڈسٹری چل سکے نہ ایکسپورٹ ہو سکے، بلکہ انڈسٹری آپ کی باہر شفٹ ہو جائے، یعنی جی ڈی پی نیگیٹو ہو جائے یا پوائنٹس میں چلا جائے، معیشت تباہ. تو مجھے آپ بتائیں اب کیا ہو رہا ہے؟ موجودہ حکومت کے 1 سال کی نتائج تو اب تک یہی ہیں. چلیں آخری بات، تو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار اس حکومت کو لانے والے ہیں. وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا عوام کا ووٹ. اور رزلٹ آپ نے دیکھنے ہیں تو ٹاک شو کو بند کریں اور چوراہوں اور سڑکوں پر بھکاری تو ہیں ہی، ان کے ساتھ آپ کو سفید پوش لوگوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ اور شہر بھر میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نظر آئیں گی. تو یہ ہے اب تک کے رزلٹس موجودہ حکومت کے. ہمیں کسی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، رزلٹس خود بولیں گے. فائق، حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں. ان حالات میں تو کمپنی کی سروائیول مشکل ہے، اس لیے کمپنی ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے. ہاں صحیح کہا تم نے. اس پر مہنگائی کا جن. اگر جاب ہی نہ رہی تو کیا ہوگا؟ کچن چلانا تو دور کی بات، بجلی کا بل دینا مشکل ہے. ہر چیز 2 سے 3 گنا مہنگی ہو چکی ہے. فرا، جاب بھی نہیں رہی اور کہیں کوئی ویکینسی بھی نہیں، بلکہ بہت سی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور نئے مہمان کی آمد ہے. گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ میں تو بہت پریشان ہوں. ڈلیوری پہ جو خرچ ہونا ہے اس کا بھی کوئی ارینج نہیں ہو سکا ابھی تک. اس گورنمنٹ نے تو صحت کی سہولت کو بھی ختم کر دیا. اب تو ماما بھی اس دنیا میں نہیں رہی. تم کہو تو انکل نعمان سے بات کروں؟ نہیں، میں کچھ کرتا ہوں. یار فائق، کچھ پیسوں کا ارینج ہو سکتا ہے؟ اچھا چل ٹھیک ہے، ٹیک کیئر. کاشان صاحب، آپ کو 1 لاکھ جمع کروانے ہوں گے. کیس کافی پیچیدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بل تو ڈسچارج کے ٹائم ہی پے کرنا ہے نا، تو آپ آپریٹ کروائیں، میں کر دوں گا. جتنا بھی کیش ہے نکال دو، ورنہ انجام کے خود ذمہ دار ہوگے. ٹھہر تو ذرا، میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ابھی تیرا بندوبست کرتا ہوں.
तुम जानते हो तुम्हें कातिल किसने बनाया? मेरे हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। नहीं, तुम्हारे अपने वोट ने, क्योंकि तुमने वोट डालते हुए ये नहीं सोचा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना वोट उस दौर के यजीद को देने से इनकार किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। और तुमने क्या किया? तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा दोनों ठीक हैं। तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल एक फलाही इदारे ने पे कर दिया है। मैंने हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात की पैरवी नहीं की, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली।